تقاضے ہیں کہ ہم غربا نہ ہو جائیں. ہماری جبلت کے تقاضے ہیں کہ ہم زیادہ تر لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، کچھ تو بن رہے ہوں گے. You guys represent 1% of this country and maybe 2% of the planet. زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے دیکھیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اور غربا کو جو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا، لوگ ایسے دیکھیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے یہ حدیث سناتے وقت میرے استاد نے کہا، رو رہے تھے. خدا کی قسم یہ حدیث، میرے استاد کی بات بتا رہا ہوں، خوشخبری نہیں ہے، تنبیہ ہے، وعید ہے. آپ کو بتاتا ہوں کیسے. کامن سینس کے انسٹرومنٹس. آپ میں سے صرف کچھ لوگ ہیں جو اس ہال سے باہر جا سکیں گے، باقی سب لوگ مر جائیں گے. یہ خوشخبری ہے. اس طرح مجھے سکھائی گئی تھی حدیث. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے بارے میں، جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں تعارف کرایا تھا تو کیا کرایا؟ دائیں طرف دیکھ ایک بندہ، بائیں طرف دیکھو 999 بندے، پوری اولاد. یا اللہ یہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ یہ ہیں جنتی. اور یہ بائیں طرف والے، یہ تیرے اولاد جو کہ جہنم میں. یہ خوشخبری تو نہیں ہے؟ غور سے سمجھیں اس بات. پہلے میں تشخیص کر دوں نفسیات کی، مسئلے کی، پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا، جب یہ حدیث میرے تک میرے لیپ ٹاپ میں پاپ اپ ہوئی تھی نا شفا کی طرف سے، تو میں دنگ رہ گیا تھا. I was happy, I swear, I was happy کہ اچھا اصلی بات کرنے لگے. ریلی اصلی بات کرنے لگے ہم پاکستان میں. ڈاکٹرز ہائرارکی آف کمپیٹنس کی پیک پہ آ کے they're gonna talk about the real thing. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تربیت، اس کی مثال آپ کو دے کے بھی بتاؤں گا، آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب آپ کو پتا ہو کہ کچھ ہی لوگ بچیں گے، آدم علیہ السلام کو بتا دیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی نا کہ جہنم میں جانے والوں کی شرح، صحابہ رو رہے تھے اور بار بار التجا کرتے، یا رسول اللہ ہمارا کیا ہو. نبی اسلام نے اس وقت گنجائش ایک بتائی تھی کہ زیادہ تر لوگ جو جہنمی ہیں، یہ 999 والے، یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں. مگر کہیں سے یہ خوشخبری نہیں دی کہ زیادہ تر لوگ آپ میں سے ہوں گے، جنتیوں میں سے. نبی اسلام کی اس ہولسٹک اپروچ کو غور سے سمجھیں. اب اس حدیث کا آپ کو مطلب سمجھ آئے گا. مجھے نا ایک حجابن لڑکی آئی، نقاب کیا ہوا، لاہور میں سیکشن ہو رہا تھا. اینڈ شی سیڈ، سر حجاب جو ہے نا، نقاب، اس وقت غربا کی نشانی ہے. سر بیٹا نہیں، بالکل بھی نہیں. اتنا نہیں ہے چھوٹا سا اسلام. کام کیا کیا تو نے؟ اسلام از اے ورب. اپنے آپ کو چھپانا اسلام نہیں ہے. نقاب بیسک میرٹ ہے. سفید کپڑے نہیں پہنوں گا تو کرکٹ کے گراؤنڈ میں نہیں مجھے جانے دیں گے. اصل میں کھیلنا ہے مقصد. فٹ بال دیکھتے ہیں سارے یقیناً، کیونکہ وہ غربا نہیں ہے نا. It's not strange to be a football fan. I'll give you something to think about, especially the girls. فٹ بال کی جب ٹیم فیفا ارینج کرتی ہے نا فٹ بال کا میچ، یس، فیفا کا پتہ نا آپ کو، دا فٹ بال فیڈریشن جو ہے، وہ اگر ارینج نہیں کرے گی تو آرسنل اور مین یو کا میچ نہیں ہوگا. یس. اب فیفا نے ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ ارینج کیا ہوا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اور آپ غربا بننے سے بچنے کے لیے ہماری جبلت کے تقاضے ہیں کہ ہم غربا نہ ہو جائیں. اس جبلت سے لڑ کے غربا ہونا پڑے گا.
خدا کی قسم خون نکلے گا, جان جائے گی. غربا از اے ویری بگ ورڈ, I'll tell you how. اب فیفا نے جب ایک ٹیم کو آرسنل کی رجسٹری میں ڈال دیا ہے تو اس ٹیم کے اندر نام بھی ہوں گے, یس, ان کو جرسی بھی ملے گی, یس. مگر فٹ بال کی گیم کے اندر تو آرسنل کا مین یو سے میچ ہو رہا ہوتا ہے تو 50,000 بندوں نے آرسنل کی شرٹ پہنی ہوتی ہے, اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہے نا. تو کیا وہ آرسنل میں نہیں ہوتے؟ کیا وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے نا, یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم فینس بولتے ہیں, فینس. سارا حلیہ میرا آرسنل والا, مگر فیفا کہہ رہے بیٹا نہیں, تو گراؤنڈ میں نہ انٹر ہو جائیں. وی ڈونٹ ریکگنائز یو ایز اے پلیئر. یس, یہ ہے وہ حجاب کی سامنے اوقات میرے آگے کہ تم نے آرسنل کی شرٹ پہن لی, اسلام کے کپڑے پہن کے آ گئے اور کہہ رہے ہو کہ علی بن ابی طالب, فاطمہ علیہ السلام. ریلی کون سی جگہ پہ لسٹ میں نام آیا ہے میری کہ مجھے بھی فیفا والے کہیں گے ہاں جی تو بھی پلیئر ہے؟ یو اسٹار پلیئر چھوڑیں, تم بھی پلیئر ہو. میں اور آپ آج تک یہ ثبوت دیتے آئے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت بڑے فین ہیں, فین ہیں ہم اسلام کے. عمر خطاب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. عمر خطاب کی طرح کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کیوں سر؟ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کریں گے عمر خطاب کی طرح؟ آرمی والے اٹھا لیں گے, پولیس والے پکڑ لیں گے, وہ والے پکڑ لیں گے, اور پتہ نہیں مجھے القاعدہ نہ کہہ دے تو کوئی آئیسس نہ کہہ دے تو پتہ نہیں کہ ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے. کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں ایسے؟ میں نظام کی بات کرتا ہوں سر, کہ ہر مسلمان کو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے 40-year-old man and a woman, 20-year-old man as a woman, آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام میں ایکٹیو نہیں. پھر آپ بے شک پوجا پاٹ کریں, 5 کیا 50 نمازیں پڑھیں نا, اللہ سے عرفان کی منازل کریں. آپ کو ہر افسانے کے اندر عرفان کا لفظ ملے گا. پاکستان کی 2-3 نسلوں نے چھاپی ہیں کتابیں, اللہ سے عرفان کے لیے آئے دنیا میں. اچھا, تو اگر یہ کام نہیں تھا اور عرفان ہی ڈھونڈنا صرف کام تھا, تزکیہ نفس ہی کام تھا, تو جب گمورا کے اوپر, فلسطین سے تھوڑا سا اوپر, ڈیڈ سی سے تقریباً 300 کلومیٹر ویسٹ کے اوپر, نارتھ ویسٹ پہ, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بات سنو, ابھی تباہ کرو اس بستی کو, فرشتوں نے کہا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے مولوی مارو جا کے ان کے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ لوط علیہ السلام پہ جب بومنگ ہوئی ہے فاسفورس کی, سلفر کی, فرشتوں نے جب پتھر مارے ہیں تو کیا احکام لے کے آئے تھے کہ میں مولوی مارنے آیا. مجھے کیا کر رہے تھے وہ آگے؟ آپ کو پتا ہے حضرت لوط کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کی قوم کے ساتھ آگ, پتھروں سے آگ نکلتی تھی کیونکہ وہ سلفر کے پتھر تھے. ذرا ابھی بھی ریسرچ کریں, وہ ابھی بھی سلفر میں ہی کور ہے. وہ علاقہ سلفر میں ہی کور ہے. اس علاقے کی مٹی اٹھاؤ اور لائٹر لگاؤ تو دھماکے سے جل جاتی ہے مٹی. فرشتوں کی پہلی صف چل رہی ہے اور فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈھونڈو زاہدین کو ادھر, کن کن گھروں میں اللہ اللہ کر کے بیٹھا ہوا, اپنے ہی گھر میں بس کیا کرتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے, اور کیا کرتا ہے؟ روزے رکھتا ہے, اور کیا کرتا ہے؟ تہجد پڑھتا ہے. کون ویٹ کر رہا ہے؟ فرشتہ. کیا لے کے؟ سلفر کا پہاڑ لے کے, کہ تیرے تو گھر کو سب سے پہلے جلاؤں گا. کہ تو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دین اللہ کا, اپنے گھر کو چمکانے آئے تو, اپنے بیوی بچے. اور ڈر کس بات کا ہے؟ میں مسلمان ہوں, مجھے ڈر پتہ کس بات کا ہے؟ میں بتاتا ہوں مجھے کس بات کا ڈر ہے. آخرت میں ہم نے جب کھڑے ہونا اسی طرح کھڑے ہونا, آپ کو سمجھے, میں اور آپ الگ الگ کھڑے ہوں گے. جس جگہ پہ آپ نے جو کرتوت کیے نا وہیں پہ اللہ اٹھائیں گے آپ کو, تاکہ امبیرس ہو سکو. وہاں پہ ننگا کیا جائے گا تمہیں کہ یہ کرتا تھا. اکیلے میں کسی نے گناہ سنا دیے, فرشتے نے کان میں آ کے, پھر کیا عذاب ہونا. جو ریئل امبیرسمنٹ اس کہ آپ اور میں وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ ہم بھاگ رہے ہوں گے, خدا کی قسم بھاگ رہے ہوں گے. کدھر؟ کہ کوثر کدھر ہے.
کدھر ہے کوثر؟ جا کے پانی پیوں اپنے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے. وہ ربا کون ہے؟ وہاں پہ 2 یا 3 بندے کھڑے ہوئے خالی. 1000 ایک طرف کھڑا ہوگا, ایک بندہ کھڑا ہوگا خالی, اور راستے میں کچھ جانے نہیں دے گا. میں آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا معاملہ ہے؟ آپ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں, ذرا امیجن کریں کہ ہم سب بھاگ رہے ہیں اور ادھر نبی السلام کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک بھی فرشتہ میں آگے نہیں جانے دے رہا کہ وہ ربا کی لسٹ ہے بھیا. میرے نا ایک دوست کو ریسنٹلی خواب ہے, وہ خواب سنائی جا رہا تھا حشر کے میدان میں کیا چل رہا ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے ہمیں, ایک بھی کتاب ایسی نہیں جس نے میں یہ بتایا ہو کہ جب نبی علیہ السلام نہ کرتے ہیں نا کسی مسلمان کو کہ تجھے پانی نہیں پلاؤں گا. کین یو امیجن؟ یہ خوشخبری کی حدیث نہیں ہے, یہ ہم سب کو بتا دیے کہ ہم فیل ہو گئے. ہم نمازیں چمکا چمکا کے, روزے رکھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں باب الصوم کھلے گا میرے لیے آخرت میں, باب الصوم, باب الصلاۃ کھلے گا جنت کا میرے لیے. وہ حوض کوثر کے اس طرف ہے, حوض کوثر کے اس طرف وہ فرشتے کھڑے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا پیالہ نبی علیہ السلام خود کہہ دیں گے کہ یہ لو پانی پیو, اور فرشتہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لے گا کہ اس کو نہیں پلانے دوں گا. اور نبی علیہ السلام کہیں گے یہ تو میرا امتی ہے. نبی علیہ السلام کو فرشتہ کہے گا کہ یا رسول اللہ, جرسی پہنتا تھا آپ کی, بس نئے رول ایجاد کیے اس نے, آپ فین ہے بس اسلام کا.